اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی گفتگو نہیں فرمائیں گے اور نہ ان پر رحم کریں گے اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا جائے گا۔ وہ لوگ کون ہوں گے اور ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ اس کا جواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ملتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل لسن دا اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آج مجلس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید پر مشتمل اپنے ایک ارشاد کو اس کی اہمیت سے حاضرین کو واقف کرانے اور اس کی شدت سے مخاطبین کو آگاہ کرانے کے لیے 3 دفعہ دہرایا، یعنی اپنی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا۔ فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے روز قیامت اللہ تعالی گفتگو نہیں فرمائیں گے اور ان پر نظر کرم بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حاضرین میں موجود حضرت ابو ذر غفاری سے رہا نہیں گیا اور اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہی انہوں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، بتائیے ایسے نافرمان لوگ آخر کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ازار یعنی پائجامہ، پینٹ، لنگی وغیرہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اور کسی پر احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔ مزید ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی تھوڑی سی زمین بھی ناحق لی، قیامت کے روز اس کی وجہ سے اس شخص کو 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا، یعنی وہ شخص جو اپنا پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے اور کسی پر احسان کر کے اس احسان کو جتاتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے، اس شخص سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ تو بات کریں گے، نہ اس پر رحم کریں گے اور نہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں عادتوں سے ہم سب کو بچائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔